ریسنٹلی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، عربی ڈریس میں ایک عورت کی۔ وہ مرد جو اپنے آپ کو عورتوں کا محافظ کہتے ہیں، وہی محافظ اس عورت کی جان لینے کو آ گئے۔ ان غیرت مند مردوں کے ہوتے ہوئے ایک عورت کی محافظ بنی۔ ہم لوگوں میں نا تعلیم کی کمی ہے، پتہ ہے کیسے؟ ہم لوگوں نے آج تک قرآن پاک کو کھول کر ترجمے سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ قرآنی آیات میں اور عربی الفاظ میں فرق کیا ہے۔ یہ مولوی جو محرم اور نامحرم کا فرق بتا رہے ہوتے ہیں، خود اس عورت کو سینٹر میں بٹھا کے ارد گرد بیٹھ کے اس سے معافیا منگوا رہے ہیں۔ یہ کون سی محرم والی حرکتیں ہو رہی ہیں؟ اور وہ بیچاری کس بات میں معافی مانگ رہی ہے؟ اس بات پہ کہ وہ پاکستان کی بیٹی ہے۔ اس وقت ان مولویوں کو غیرت نہیں ہے کہ جب ایک عورت کو ذلیل کر رہے ہیں، وہ بھی بڑے مجمع میں، کیا اس کی شرٹ پہ ایک حلوہ لکھا ہے؟ عربی میں حلوہ کے مطلب میٹھی چیز ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ پیارا یا خوبصورت لگنا ہے۔ اور ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن پاک نے عورت کو سب سے زیادہ عزت۔ اگر یہ چیز ان کے دماغ میں ہوتی نا تو اس کی جان لینے سے پہلے ان کو یہ بھی دماغ میں آ جاتا کہ حضور پاک کے اوپر ایک بوڑھی عورت جو روز کوڑا پھینکتی ہوتی تھی، حضور پاک نے تو اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ تو یہ لوگ اگر اتنے غیرت مند تھے تو اس عورت کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سمجھا سکتے تھے۔ دین ہمیں مارنا سکھاتا نہیں ہے، وہ ہمیں شعور دیتا ہے۔ اگر کبھی آپ لوگوں نے دین کو جاننے کی کوشش کی ہے تو آپ لوگ کو پتا ہو کہ دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ان مولویوں نے بنا دیا۔ جہاں پر ان کا زور چلتا ہے وہاں پر یہ اپنی تبلیغ جھاڑنے لگ جاتے ہیں۔ آج تک ان مولویوں نے عافیہ صدیقی کے بارے میں تو کچھ نہیں بولا، فلسطین کے بارے میں تو کچھ نہیں بولا۔ جہاں پر ان لوگوں کو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے وہاں پر تو یہ لوگ چپ ہے۔ میرا کانٹینٹ نہیں ہے، نہ میں اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہوں، لیکن سچی بات بتاؤں، جب اس طرح کی میں ویڈیوز دیکھتی ہوں نا کہ پولیس والا ایک عورت کو مار کے نیچے پھینک رہا ہے، ایک عورت کی سرعام تذلیل کی جا رہی ہے، میری بات کا برا نہ مانیے گا، اگر آپ کو برا لگتا تو میں پہلے ہی سوری کر لیتی ہوں۔ حکومت کو تو پتا ہے کہ یار یہ ہماری عوام جو ہے نا یہ شعور تو رکھتی نہیں ہے، نہ اس کو پڑھائی میں کوئی دلچسپی ہے، تو لال بتی کے پیچھے لگا دو۔ پہلے ہم فرقوں اور ذاتوں میں کم بٹے ہوئے ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے لیے جو ہم لوگوں نے پارٹیز بھی بنا لی، پی ایم ایل این کی الگ ہے، پی ٹی آئی کی الگ ہے، ایم کیو ایم کی الگ ہے۔ تم مسلمان بھٹکے ہوئے ہو اور یہودی اپنی پوری تیاری کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف دجال کا ویٹ کر رہے ہیں۔ تم لوگ کے سامنے ایک فلسطین بہت بڑی اگزامپل ہے، مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، وہ سب سے بڑی اگزامپل ہے۔ اب تو جاگ جاؤ، اب تو شعور حاصل کر لو، اب تو دین کی تعلیم حاصل کر لو، کس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ تم لوگ کو پتہ ہے تم لوگ بہت پیچھے رہ جاؤ گے اگر تم لوگوں نے دیر کر دی۔ جن لوگوں کے تم لوگ فین ہو ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم لوگ کون ہو۔ بے حیائی کو پروموٹ کرنا، کانسرٹس پہ جانا، ان کی ایک جھلک پانے کے لیے تم لوگ ترس جاتے ہو۔ اور وہ اللہ جس کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے، جو کہ ساری دنیا جہاں کا مالک ہے، وہ واحد ہے جو سب کا ہے، جس کے لیے تمہیں ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، منتیں نہیں کرنی پڑے گی، ایک آنسو بہانا پڑے گا اور وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہم لوگوں میں نا تعلیم کی کمی ہے، سنی سنائی باتوں کو ہم آگے سینڈ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر حضرت علی لکھا ہو تو آگے سینڈ کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، وداؤٹ ریفرنس ہم 10 لوگوں کو آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ کسی نے نا سچ کہا ہے کہ جب حکمران پڑھے لکھے ہو نا تو وہ اپنی قوم کو شعور دیتے ہیں۔ آج کل کے بچے جو ہیں وہ اس لیے تعلیم حاصل کرنے کی طرف نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں ڈگریوں سے کون سا ہمیں پیسہ ملنا ہے۔ آپ لوگوں کو میں ایک چیز کنفرم کر دوں، پیسہ اور نام کامیابی نہیں ہوتی، کامیابی وہ ہوتی ہے جب آپ سے اللہ راضی ہو جائے، جب آپ نے اللہ کو پا لیا تو آپ نے سب کچھ پا لیا۔ پیسہ، نام اور دنیا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ آزمائشیں ہیں، کیونکہ وہ لے کے بھی آزماتا ہے اور دے کے بھی آزماتا ہے۔ بات ایک ہی چیز کی کہ ہم لوگ تعلیم حاصل کرنے پہ اب بالکل پیچھے ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ کو لگتا ہے کہ تعلیم تو ہم نے حاصل کرنی نہیں ہے۔ یار دیکھو، تعلیم حاصل کرو گے نا تم لوگوں میں شعور آئے گا، تم لوگ فیصلے کر پاؤ گے، ہر اچھے برے کی تم لوگ کو پہچان ہوگی۔ تعلیم ضروری نہیں ہے کہ تم لوگ پیسوں کے لیے حاصل کرو، تعلیم تم اپنے شعور کے لیے حاصل کرو۔ اور پیسوں کے لیے کرو گے تو یار تم لوگ کو ایک چیز کنفرم کر لوں، دینے والی ذات وہ رب کی ہے، وہ گھر بیٹھے ہوئے تم لوگ کو کروڑوں روپیہ دے دے گا، ٹھیک ہے؟ باہر جا کر بھی ورنہ تم لوگ ذلیل ہو کے ہی واپس آؤ گے۔ ماشاءاللہ ہمارے حکمران ہی ان پڑھ ہیں تو قومیں ہماری کیا ہی بنیں گی، اور آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کیا ہی گرو کریں گی۔ خدایا تعلیم کو عام کرے، دینی تعلیم کو عام کرے، تعلیم بہت ضروری ہے آنے والی نسل کے لیے، آنے والی نسل کی پرورش کے لیے۔ خدایا یہ پیسوں کے نظر مت کرے ورنہ آنے والی آپ کی نسلیں اور آپ کی جو یہ ہماری قوم ہے یہ تباہ ہو جائے گی۔ اور قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو تعلیم حاصل کرتی ہیں اور جن کے اندر شعور ہوتا ہے۔ باقی تھینک یو، جزاک اللہ۔